اگر الیکشن میں آیا ہوں تو میں اپنے قائد عمران خان کی وجہ سے آیا. ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پارٹی ہے. مشکلات آتی ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن میرا دل اور میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کے لیے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، نہ انشاءاللہ کبھی سوچا ہے، کیونکہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس وقت سمان نیوز کا خصوصی پروگرام سمان نامہ دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سمان نامہ پروگرام جو ہے وہ عوامی رابطوں کا پروگرام ہے، اور بالخصوص وفاقی ضلع اسلام آباد کے جتنے بھی مضافاتی مسائل ہوں، عوامی رابطے ہوں، ہم آپ کی ملاقات بے شمار شخصیات سے کرواتے ہیں جن سے جانتے ہیں کہ وہ عوامی حلقوں میں کیا کچھ کر رہے ہیں. بالخصوص وفاقی ضلع اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ ستمبر کے مہینے میں یہ الیکشن جو ہیں یہ اپنی حتمی شکل کو آئیں گے، پولنگ ڈے ہوگا. اس حوالے سے سمان نیوز نے خصوصی کاوش کی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے اندر جو امیدواران ہمارے مقامی علاقوں میں مقامی یوسیز میں جو کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں امیدوار، ان سے ہم آپ کی گفتگو کروائیں اور جان سکیں کہ ان کے اپنی عوام کے لیے، اہلیان علاقہ کے لیے اور حلقہ عوام کے لیے کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. آج اس شخصیت کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، تعارف کروائیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے کیا کر رہے ہیں. میری مراد راجہ نعیم احمد دنیال جو ہمارے عام انتخابات میں وفاقی ضلع اسلام آباد کے حلقہ N48 میں امیدوار تھے قومی اسمبلی کے، اور ان کی جنرل الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے اور ان کے خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کی پارٹی نے انہیں اسلام آباد ریجن کے اندر سینئر نائب صدر کا عہدہ دیا. اور بالخصوص جب وفاقی ضلع اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ یونین کونسل بے مرتراڑ پنڈ ملکان 26 یوسی میں ان کے کنٹیسٹ کے لیے انہیں پیش کیا. ہم ان سے جانیں گے کہ پارٹی قیادت کے حوالے سے ان کی کیا تاثرات ہیں، اور بالخصوص اپنے علاقہ کے لیے، جیسے یہ اپنے علاقہ میں آلریڈی سماجی شخصیت ہیں اور حلقہ عوام میں اپنے پذیرائی رکھتے ہیں، اس حوالے سے ان کی کیا تاثرات ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے سوان نیوز کا اور آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ یہاں پہ آئے، آپ لوگوں کا شکریہ. اور اس کے بعد میں پارٹی قیادت کا، خاص کر علی بخاری صاحب کا، عامر مغل صاحب کا اور جتنے بھی ہمارے اور لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے چیئرمین UC 26 میں الیکشن لڑنے کے لیے نامزد کیا، مجھے اس قابل سمجھا. میں کوشش کروں گا کہ اپنی پارٹی کو میرے سے مایوسی نہ ہو، اور اپنی پارٹی کا، اپنے قائد عمران خان کا جو ویژن ہے اس کو گاؤں گاؤں تک پہنچاؤں، اور پارٹی کے جو بتائے ہوئے کام ہیں ان پہ کام کروں، اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کروں، لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے لیے کام کروں. ہمارا یہ جو علاقہ ہے UC 26 بمبر تراڑ پنڈ ملکان، یہ ہم یہاں سے تقریباً کچھ 20 منٹ کی مسافت پہ ہم 0 پوائنٹ پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارا بنیادی ہیلتھ یونٹ ہونے کے باوجود وہاں پہ اگر آپ شام کو 4 بجے جائیں تو آپ کو وہاں پہ کوئی نہیں ملے گا. یہاں پہ ہمارے سکول کے مسائل ہیں کہ ہمارے سیکنڈری سکول ہیں، یہاں پہ بچیوں کے ہیں، بچوں کے بھی ہیں، لیکن ہائر سیکنڈری سکول کا درجہ ہونے کے باوجود ان میں بچوں کی کلاسز نہیں ہوتی ہیں. اور بچے تو چلیں گاڑیوں میں چلے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن ہماری جو بچیاں ہیں وہ یہاں سے سیالہ یا گہر یا کسی بھی دوسری طرف جانے میں انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس طرح کے ہمارے اور کئی بنیادی مسائل ہیں ہمارے علاقے میں. کافی سارے معاملات ہیں جن کے لیے میں کوشش کروں گا، میرے آباء و اجداد بھی کرتے رہے، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مجھے پارٹی نے نامزد کیا ہے، پارٹی نے مجھے یہ مقام دیا ہے، تو میں جو اپنی سیاست ہے وہ سیاست تو نہیں کروں گا، انشاءاللہ تعالی خدمت کوشش کروں گا تاکہ میری دنیا بھی صحیح ہو جائے اور آخرت بھی صحیح ہو جائے.
اچھا راج صاحب، اس حوالے سے کہ چونکہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں جو سوانی اس کو دیکھنے والے ہیں، چونکہ جیسے جب سے سوشل میڈیا اتنا لوگوں کو اس طرح کے عقائد نہیں ازبر ہوتے، بالخصوص نوجوان نسل کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ذکر کیا اپنے آباء و اجداد کا، آپ کے جو بزرگ جو تھے، آپ کے تایا جان اور آپ کے خاندان والے، وہ آلریڈی اس حلقے کے اندر بالخصوص بلدیات کے اندر اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور اپنا علاقے کے لیے، اپنے علاقہ کی عوام کے لیے بڑے اہم اہم کام کیے ہیں، اور اس ٹینیور کے بعد کافی گیپ آیا ہے، اور بالخصوص 30 سال کے بعد جب بلدیاتی الیکشن ہوا وفاقی ضلع اسلام آباد کے اندر، وہ کافی سارا گیپ آ گیا ہے. تو اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے جب آپ کے خاندان کے اوپر، آپ کے ذات کے اوپر اتنی بڑی جو ہے اتنی ایمانداری رکھی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے علاقے کے لیے، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ، اور بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں یا ہمارے ہیلتھ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بڑی ڈسٹرب ہیں، بالخصوص نوائی علاقہ جات جتنے بھی وفاق کے اندر ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ سہولیات نہیں ہیں. تو اس حوالے سے آپ اپنی قیادت کے ساتھ وہ اور علاقے کے لیے اس کا کیا اہم رکھتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں، جہاں تک آپ نے میرے والدین کی، آباء و اجداد کی بات کی ہے، تو وہ انشاءاللہ میں مطلب میرے دادا بھی جو ہے نا، وہ بھی اس علاقے میں کونسلر رہے ہیں، میرے تایا رہے ہیں، میرے والد صاحب رہے ہیں، وائس چیئرمین یونین کونسل کرال تک رہے ہیں، یعنی کہ ابھی تو یہ 3-4 یونین کونسل بن گئی ہیں اس میں. اس وقت وہ یونین کونسل کرال کے تھے. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے میرے آباء و اجداد کی بات کی ہے، تو یہ گیپ تو کافی تھا. اور میرا واقعہ ہی جو ہے نا، میرا الیکشن لڑنے کا کوئی مطلب پروگرام نہیں تھا، نہ مجھے کچھ شوق ہے اس چیز کا. لیکن سب سے جو پہلی بات ہے وہ، میں اگر الیکشن میں آیا ہوں تو میں اپنے قائد عمران خان کی وجہ سے آیا ہوں کہ میں جو بھی ان کی جو ویژن ہے اس میں جو اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں مجھے ڈالنا چاہیے، اور مجھے اللہ نے اگر توفیق دی ہے، ہمت دیا تو مجھے کرنا چاہیے، اور پھر عوام کی، علاقے کے لوگوں کی بھی خدمت کرنی چاہیے. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں آج 2-3 دن ہو گئے میں کمپین پہ جاتا ہوں، تو میرے جو والدین ہیں، مجھے آپ یقین کریں کہ میں کل رات کو ایک جگہ پہ گیا تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا، آپ کو، ہم 14 اگست والے دن بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ وہ راجہ نعیم صاحب اگر الیکشن لڑیں تو یار کیا مزہ آ جائے. تو میں نے کہا جی یہ وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی آج سے 40 سال پہلے یہ نیچے ایک کنواں ہے، وہ آپ کے والد صاحب نے بنوایا تھا. تو اور بھی آپ یقین کریں کہ میں کسی جگہ پہ جاتا ہوں جو تنگ گلیاں ہیں وہاں پہ بھی جاتا ہوں تو آج بھی مجھے اپنے والد کی وہ اینٹیں وہاں پہ لگی ہوئی نشان ملتے ہیں، تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے. تو وہ ان بندوں نے کہا یار کہ آپ جو ہے نا، آپ ہمارے مخالف تھے تو ہم آپ کے خلاف تھے الیکشن میں، جو پیچھے الیکشن ہوئے ہیں، تو آپ نے یہاں پہ کچھ گلیوں کے کام کروائے، تو آپ نے سب سے پہلے آ کے ہمارے دروازے پہ دستک دی ہے کہ آپ ہمیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی گلی کون سی ہے، میں نے پہلے آپ کی گلی ڈالنی ہے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ تو ہمارا مخالف گروپ ہے لیکن یہ ہماری گلی نہیں ڈالے گا، اور آپ نے آ کے کہا جی کہ پہلے آپ کی ڈالنی ہے، اس کے بعد باقی کام کرنے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے، میں اس میں اپنی کمال کوئی نہیں سمجھتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اللہ اور ہمارے نبی نے جو حکم دیا ہے اس پہ چلوں. میں بھی انسان ہوں، میرے میں بھی کمیاں ہوں گی، کئی کمزوریاں ہوں گی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے اللہ اور ہمارے نبی کا جو حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں اور لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں، کوئی میں ان کے کسی کام آ سکوں. آپ کو پتہ ہے میرا دنی پیر دربار کمیٹی جو ہے ہماری، وہ آل پاکستان جموں، میں جو ہے نا اس میں بھی جاتا رہتا ہوں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم 3-4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، وہ تو چلے ہماری دربار کمیٹی کے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے کام آ سکیں. اچھا راج صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص جب عام الیکشن ہوئے اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف پہ بڑا کڑا وقت تھا اور آپ نے بڑی ٹف ٹائم میں پارٹی کے حوالے سے بڑی اپنا خدمات انجام دی. یہ سوچا جا رہا تھا کہ آپ کے علاقے میں بالخصوص یہاں پہ کوئی پولنگ اسٹیشن نہیں لگایا جا سکتا اور یہاں پہ بڑے مسائل تھے، اور آپ نے بڑا ٹف ٹائم نکالا ہے اور آپ نے پارٹی قیادت کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ اپنے جو کردار تھا وہ نمایاں کردار ادا کر کے، اس وجہ سے آپ کی پارٹی نے بھی آپ کو ریجن میں لے کے آئے ہیں. آپ بالخصوص اپنے حلقہ عوام کو، لوکیلٹی میں جو آپ جس ویژن پہ آپ کام کر رہے ہیں، چونکہ آپ دیندار زیادہ ہیں، دنیا دار ذرا کم ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے علاقہ مکینوں کو کیا پیغام دیں گے اور ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے بلدیاتی الیکشن میں اگر کنٹیسٹ ہو رہا ہے تو؟ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں، ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، اس کا ایک ویژن ہے، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں.
اور جو آپ نے کہا کہ الیکشن پیچھے جو تھا اس میں کنٹیسٹ کرنا، اس میں لوگوں کو مدد کرنا، پولنگ کیمپ لگانا، مشکلات آتی ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن میرا دل اور میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کے لیے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے کبھی، اور نہ انشاءاللہ کبھی سوچا ہے، کیونکہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، ہمارا ملک نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے نا. ہم سب لوگوں نے مل کے اس کو بنانا ہے. میں اگر کہوں کہ فلانا یہ کر گیا تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے. تو یہ بات ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی پارٹی کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے لیے کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ کروں. تو باقی جو عوام ہے، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے عوام کے مسائل کیا ہیں. میں خود ہوں، دیکھیں ہمارا جو بجلی کا جب بل آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، تو ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ بل کیسے ادا کریں گے. اگر بل ادا کرتے ہیں بجلی کا تو بچوں کی فیس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں، بچوں کی فیس ادا کرتے ہیں تو گھر میں راشن کے لیے پرابلمز ہو جاتی ہیں. تو یہ اگر میری یہ پوزیشن ہے، میں اس کے لیے ٹینشن میں، پریشانی میں، سوچ میں آ جاتا ہوں، تو میرے جو عوام ہیں جن کے وسائل اتنے نہیں ہیں ان کی کیا پوزیشن ہوگی. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ مل کے انشاءاللہ تعالی حکومت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اگر اللہ پاک ہمارے خان صاحب کو باہر لے کے آتے ہیں، وہ انشاءاللہ وزیر اعظم بنتے ہیں، تو ہماری سب سے پہلی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں نا، کم سے کم ان کو ایک وقت کا تو کھانا پیٹ بھر کے مل جائے. یہ بیمار ہو جائیں تو ان کو یہ نہ ہو کہ میں کسی کے پاس جاؤں اور 5,000 10,000 لوں اور ہاسپٹل جاؤں. جی رائے صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. مزید جو ہے دوبارہ انٹرویو کے لیں گے، تفصیلی سے لیں گے، بس وقت بھی کم ہے. بڑی مہربانی آپ کی. جی ناظرین، آپ نے راجہ نعیم احمد دانیال صاحب کی گفتگو سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم سب کو مل کر ایک پلیٹ فارم پہ اپنے اپنے جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں، ہمارے رائٹس جو ہیں، ہمارا جو فرائض بنتے ہیں، ہم اس پہ عمل پیرا ہوں، تاکہ ایک ہم پاکستان کو بہتری کی طرف، ترقی کی طرف لے کے جا سکے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلے، تاکہ جتنے بھی اس وطن عزیز کے جو مسائل ہیں وہ کمبائن، ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، اس کے بعد ہی کوئی ہم ترقی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت. انشاءاللہ العزیز نئی شخصیت، نئے پروگرام آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.